زبان سے اپنی رحمت بدون استحقاق منتقل فرمایا. اور عشاء کے بعد جب میں نے ان کا قصہ لکھنا شروع کیا تو فجر کی اذان ہو گئی. میں 1 منٹ نہیں سویا. مجھے خود اتنا مزہ آ رہا تھا, اس قدر جوش تھا کہ یہ سلطان زمانہ سلطان بلخ اللہ تعالیٰ کے محبت میں 12 بجے رات کو شاہی لباس کو اتار کر فقیری کی لباس پہن کر حضور مملکت سے گریزاں و غزل خواہ و شادہ و فرحاں جنگل کی طرف جا رہا ہے. اور سوچو یہ اللہ کی محبت کا اگر مزہ نہ ہوتا. اس لیے اس حالت کو میں نے جو پیش کیا ہے اس کے 2 شعر مجھے یاد ہیں. ساری اشعار تو کسی کو یاد ہوتے نہیں. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے. یہ 12 بجے رات کا قصہ کو میں نظم کر رہا ہوں کہ آدھی رات کو سلطان ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کسی درویش فقیر کی پہنی اور شاہی لباس اتار کر دستبردار ہو گئے سلطنت بلخ سے. اس وقت کا 2 شعر یاد ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے, جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے. جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے, جاہ شاہی فخر میں روپوش ہے. فخر کی لذت سے واقف ہو گئی جان سلطان جان عارف ہو گئی. جان سلطان جان عارف ہو گئی. شمس الدین تبریزی نے تواضع کے لحاظ سے اول تو وہ لباس تاجرانہ پہنتے تھے جیسے کوئی تاجر, ایسی علول جلول سے جذب کی کیفیت ساری تھی. پورنیا کے اس چوراہے پر جہاں چاول فروش رہتے تھے اس چوراہے پر ایک چبوترا تھا تاجروں کے بیٹھنے کا. وہاں بیٹھ گئے آ کر اور کچھ دین کی اور اللہ کی بات سنائی. یہ ہوا آگ کی طرح پہنچی, یہاں تک کہ معلومی کو بھی خبر ملی کہ کوئی درویش آئے ہیں. بس اپنی قسمت آزمائی کے لیے, اپنی رہنمائی کے لیے ایک شمع ہدایت کی تلاش میں یہ بھی لگ کے جب دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تو معلومی نے فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. جس طریقے سے مجنوں نے لیلا کے قبر کی مٹی سونگھ کر بتا دیا کہ یہی ہماری لیلا ہے, جبکہ اس کو اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ پاگل آدمی کو خبر مت کرو ورنہ یہ جنازہ لاش اکھاڑ لے گا. لہذا اس سے چھپایا گیا. لیکن کئی مہینے کے بعد لوگوں نے بتایا کہ یہ تمہاری لیلا کا انتقال ہو گیا. تو قبرستان گیا, ساری قبروں کی مٹی سونگھی. جب لیلا کی قبر کی مٹی سونگھی تو فوراً اس نے بتا دیا کہ یہی ہماری لیلا ہے, اور اس کی ناک میں صحیح خبر اور صحیح نشاندہی تھی. معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے عاشقوں کی ناک میں اپنے محبوب کی مٹی سونگھ کر اور مٹی کے اندر ان کے اپنے محبوب کا پتہ لگا لیتے ہیں تو میں اللہ والوں کی آنکھوں کو دیکھ کر ان کی ناک سے جو سانس نکلتی ہے اس کی خوشبو سونگھ کر ہم بتا سکتے ہیں کہ اس شخص کی جسم کے خاک کے اندر میرا مولا بھی ہے. مجنوں نے تو لیلا کی نشاندہی کی. اللہ کے عاشق اور پیاسے آنکھوں کو دیکھ کر اس کی گفتگو سن کر یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ مولا ہے اس کے دل میں, بشرطے کی ناک میں مجنوں جیسی عشق و محبت ہو اللہ کی. اس کے اندر تو لیلا کا عشق تھا, لیکن اگر کسی کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو تو چند منٹ میں وہ پہچان لے گا کہ واقعی یہ شخص اس کے اندر مولا ہے. اس کی مٹی سن کر, اس کی گفتگو سن کر, اس کے آنکھوں کو دیکھ کر. اس وقت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا رومی سنو, آپ نے میرے بارے میں جو نیک گمان کا اظہار کیا ہے ایسا نہ ہو کہ میں کچھ بھی نہ ہوں اور تم خواہ مجھے بہت بڑا عارف باللہ سمجھ لو. یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ اپنے کو یہی کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں. یہی کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ وہ بہت کچھ ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی نے فرمایا کہ
یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واللہ میں کچھ نہیں ہوں، قسم کھا کر۔ ایک دیہاتی جنگلی بے وقوف نادان نے کہا جب مولانا کچھ نہیں ہے تو ہمیں کیا ملے گا ان سے؟ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ نادان شخص تھا، اگر یہ عقل رکھتا تو یہی سمجھتا کہ اس شخص کا یہ کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہی دلیل ہے کہ بہت بڑا شخص ہے۔ جن کو کچھ ملتا ہے وہ اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، ان کے نفس کا مٹنا ہی دلیل ہے کہ وہ بہت عظیم الشان ہے۔ اور بغیر نفس کو مٹائے ہوئے اللہ ملتا بھی نہیں۔ نفس جو ہے اس طرح سے ہے کہ جیسے کسی پیاسے کے سامنے ایک دیوار ہو اور اس کے پیچھے دریا ہو، جب تک دیوار نہیں گرائے گا دریا کے پانی سے محروم رہے گا۔ نفس ایک دیوار ہے، جب تک اس نفس کو نہیں گرائے گا اللہ نہیں ملے گا۔ اور نفس کی دیوار جو ہے یہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے، دو جز سے، بڑائی جاہ اور باہ، عشق مجازی اور حسینوں کا چکر ایک جز اس کا یہ ہے۔ دوسرا اپنے کو بڑا سمجھنا، بس جاہی اور باہی، جاہ اور باہ کو مٹا دے تو کیا رہ جائے گا؟ آہ سے جاہ نکالو، جیم، جاہ کا جیم نکالو، باہ کا با نکال دو تو کیا رہ جائے گا؟ آہ۔ اور آہ سے بڑھ کر اللہ سے کوئی قریب نہیں ہے۔ اللہ جب کہیے تو اس میں آہ موجود ہے۔ اسی جاہ اور باہ کو مٹانے کے لیے خانقاہیں بنتی ہیں اور اہل اللہ سے تعلق اور ان کے غلاموں سے تعلق کیا جاتا ہے۔ جو سالک اپنی جاہ اور باہ کو مٹانے میں جان کی بازی نہ لگائے تو یہ سالک خام ہے، عاشق خام ہے، اور افطارہ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جتنا ریاض کرے گا تھوڑا بہت چین پا جائے گا گزارے بھر کو، لیکن صحیح معنوں میں اللہ والا بننے کے لیے اور سچ مچ کا یہ اولیاء صدیقین کے مقام تک پہنچنے کے لیے جاہ اور باہ کو مٹانا پڑتا ہے۔ تو جب مولانا رومی سے انہوں نے تواضع ظاہر کی تو مولانا رومی بھی ایک بڑے غضب کے عاشق تھے اور پیاسے تھے، اور ان کا مقام کیا تھا سوچو، جو 28,500 اشعار جس کے سینے سے نکلنے والے تھے، یہ بھی تو کچھ رہا ہوگا، شاگرد بھی تو کچھ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ حضرت آپ کی تواضع سے میری عظمت دل کی اور بڑھتی جا رہی ہے۔ میں کوئی نادان مرید نہیں ہوں کہ آپ نے کہا میں کچھ نہیں ہوں تو میں آپ کو یہی سمجھوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم دی ہے اور میرے قلب میں مولا کی محبت ہے۔ میں آپ کو سون کر کہہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ کے قلب میں مولا ہے۔ اگر میں مجنوں سے کمتر نہیں ہو سکتا ہوں کہ وہ خبر سون کر کہہ دے لیلا اس میں ہے، تو کیا مولا کے عاشقین مجنوں سے کم ہیں کہ میں اتنا نہ پہچانوں کیا آپ کے دل میں مولا ہے؟ پھر مولانا نے استدلالن ایک شعر پیش کیا کہ بوئے میرا گرکسے مکنو کنر، شراب پی کر اگر اس کی بو کو کوئی شخص الائچی پان خوشبودار چیز کھا کر بوئے شراب کو پوشیدہ کرنا چاہے تو پوشیدہ کر سکتا ہے، اس کے منہ میں الائچی کی خوشبو آ جائے گی اور یہی سمجھے گا کہ اس نے نہیں پیا۔ مولانا نے دوسرے مصرے میں فرمایا لیکن چشم مست خیش تندا چونکنل، منہ کو تو الائچی سے چھوٹی الائچی کھا کر بوئے شراب کو مٹا دیا، چشم مست خیش تندا چونکنل، یہ پینے والا اپنے مست آنکھوں کو کہاں چھپائے گا؟ آنکھوں میں تو سرخی نشہ کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دل پر نشہ آئے گا، اور جن کے قلب و روح میں حق تعالیٰ کے عالم ازل سے لے کر اور بڑے بڑے جام و مینا اللہ بھیجتا ہے اپنے عاشقوں کو روئے زمین پر، تو کیا اس کی آنکھیں چھپا لیں گی اس کو؟ مولانا رومی دوسری دلیل پیش کرتے ہیں کہ تازگی ہر گلستان جمیل، اگر باغات اور پارکوں کے درخت سب کے سب دھلے ہوئے، سبز پتے ہرے ہرے نظر آئیں، سب پتوں کا چہرہ دھلا ہوا ہو، گرد غبار کا ایک ذرہ بھی نہ ہو، تو اس کو دیکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے تازگی ہر گلستان جمیل، ہر ہرے بھرے باغوں اور ہرے بھرے پتوں کا دھلا ہوا ہونا یہ دلیل ہے کس بات پر؟ ہست در باران پنہانی دلیل، کہ رات کو جب ہم لوگ سو رہے تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ بارش ہوئی ہے، بارش کو نہیں دیکھا
بارش کو تو نہیں دیکھا